معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی ماہ رمضان میں ابھی تک کئی ایک جمعہ آئے، لیکن ہمیں امید تھی کہ پھر ایک جمعہ آئے گا، لیکن یہ جمعہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب یہ ماہ رمضان، ماہ رحمت، ماہ غفران ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں 5 جمعہ ملے ہیں۔ ماہ رمضان کا آغاز جمعہ سے ہوا اور آج جمعۃ الوداع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن یہ آخری ہو ماہ رمضان کا، لیکن ہمیں اور آپ کو مغرب کے ساتھ چاند دیکھنے کی کوشش کرنا ہے، چونکہ آج 29 رمضان ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ چاند دیکھنا ہے۔ چاند اگر نظر آ جائے تو پھر کل عید ہوگی، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر کل 30واں روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب بہت سارے احباب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ سعودیہ میں آج عید ہے تو کل بھی ہمارے پاس ضرور عید ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ کو فالو کرنا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو چاند نظر آئے یا پھر شرعی معاملات کے تقاضوں کے مطابق چاند کی گواہی مل جائے، شہادت مل جائے اور پھر باضابطہ اعلان ہو جائے، تب ہی جا کے کل کے دن عید ہوگی، ورنہ پھر یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی کہ کل کا ایک دن کا اور روزہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ الحمدللہ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یقیناً بہت سارے دل جو ہے غمگین ہے، چونکہ ماہ رمضان ہمارے زندگی میں کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرتیں لے کر ہماری زندگی میں آیا تھا، اور لمحہ لمحہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں سال میں ایک مرتبہ کیوں آتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں اس لیے آتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ دے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو اس بات کی ٹریننگ دینے کے لیے ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ ہمارے درمیان آتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے ٹریننگ جو ہوتی ہے زندگی بھر نہیں ہوتی،
بلکہ چند دن ہوتی ہے، اسی ٹریننگ کے مطابق ہمیں آگے کی زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ٹیچرز ہیں تو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اب اس کے بعد آگے کا جو مرحلہ ہے اسی ٹریننگ کے مطابق ان کو پڑھانا ہوتا ہے، گزارنا ہوتا ہے۔ تو رمضان ہماری زندگی میں آیا، 1 مہینہ ہمیں ٹرین کیا، ہمیں بتا دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کا پابند ہو جائے۔ ماہ رمضان نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ کلام مبارک محض ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ہمارا دستور ہے، ہمارے لیے رہنمایانہ ہدایت لے کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ تو جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم نے تلاوت قرآن کو سنا ہے، قرآن عظیم کو پڑھا ہے، تو ماہ رمضان ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن عظیم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ یہ نہیں کہ رمضان چلا گیا تو اب قرآن عظیم اٹھانا نہیں ہے، قرآن عظیم پڑھنا نہیں ہے، قرآن عظیم سننا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ رمضان نے آپ کو یہ درس دیا، پیغام دیا کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں آپ نے قرآن عظیم سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ رمضان شریف کے بعد بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں ہم اور آپ دیکھتے رہے کہ الحمدللہ ہم نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا۔ جو چیزیں ہم پر حلال تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، پانی پینا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ہم نے روزے کی نیت کر لی تو صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے ہم نے اس سے اپنے آپ کو روک لیا اور ہم نے اپنے اوپر اسے حرام کر لیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سارا رمضان گزارتے رہے۔ تو ہمیں پیغام یہ ملا، جس طریقے سے آپ نے ماہ رمضان میں حلال چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر لیا اور اپنے آپ کو اس سے روکے رکھا، تو اسی طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم رکتے رہیں گے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے جھوٹ کو حرام کر دیا ہے، غیبت چغلی یہ حرام فرمایا ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے ان تمام باتوں سے رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے بچنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ ماہ رمضان آپ سے رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ درس بھی دے کر جا رہا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ غریبوں محتاجوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو آپ نے صدقہ و خیرات کیا، مال کو راہ خدا میں خرچ کیا۔ تو آپ نے اپنے دل سے مال کی محبت کو گویا کہ دور کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ مال سے آپ محبت نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں غریبوں محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال کرتے رہے، رشتہ داروں اقارب کا خیال کرتے رہے، راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہے، ماہ رمضان کے بعد بھی آپ اس پر عمل کرتے رہیں۔ یہ خاص ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان میں نماز عشاء کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ نماز تراویح یہ سنت ہے، تو ہم پر کیوں یہ سنت ہوئی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا، کھڑا ہونا یہ سیکھ لے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اب ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ آپ نماز عشاء ادا کریں اور اس کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کریں، اور کم سے کم 2 رکعت یا پھر 4 رکعت، یا پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سحر کا جو وقت ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت میں اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ تو ماہ رمضان پورے طور پر ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ رہا، تو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو کچھ آپ نے ماہ رمضان میں سیکھا ہے اسی کے مطابق آگے کے 11 مہینے گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے؟ انشاءاللہ گزاریں گے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن ہم نے روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا۔ ہم نے ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کی، کس کے لیے نمازوں کی پابندی کی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نمازوں کی ہم نے پابندی کی۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال ہم نے ماہ رمضان میں کیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں۔ ماہ رمضان یہ رخصت تو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن تم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے صبح و شام گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتے رہے، تو تمہیں چاہیے کہ رمضان چلا تو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت جس طریقے سے تم کر رہے تھے اسی طریقے سے تم کرتے رہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو رات آنے والی ہے یہ رات بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم رات ہے۔ آج کی رات کو، یا پھر اگر آج چاند نظر نہ آتا ہے اور کل کا دن کا روزہ ہوگا تو کل کی جو رات ہوگی یعنی عید کی رات یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہے؟ انعام کی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں نے جو کچھ بھی ماہ رمضان میں مکمل عمل کیا، جو کچھ بھی اطاعتیں اور بندگی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عید کی رات میں انعام سے نوازتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو چاہیے کہ عید کی رات جو ہے اس رات کو بازاروں کی زینت نہ بنے، ہوٹل بازی میں اپنے وقت کو نہ گزارے، گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے نہ پھریں، بلکہ آپ یقیناً آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، گھر کے اپنے کچھ کام ہیں، تو آپ اپنے کام کو، ضرورتوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے پورا کر لیں، اور پورا کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جائیں، اور اس کے بعد چند ایک رکعتیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھیں، اور اس کے بعد سچے دل سے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی رات میں اپنے خاص انعام سے آپ کو نوازے گا۔ تو عید کی رات میں خاص کر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی عید کا اعلان سنتے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے روڈوں پر، راستوں میں جو ہے اپنے ساری رات کو گزارتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے وقت کو گزارتے رہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو پھر آپ اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ یقیناً آپ کی اپنی ضرورتیں ہوں گی، عید کے اپنے کام ہوں گے، گھر والے آپ کو کچھ کام اور سودا لانے کے لیے کہیں گے، تو آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، لیکن ضرورت کے مطابق باہر نکلے، اپنے معاملات پورے کر لیں، سودا سلوف خرید لیں، اور اس کے بعد فوراً اپنے گھر واپس ہو جائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کچھ وقت آئیں، مسجد میں گزاریں رات میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں اور گڑ گڑائیں، اور اس بات کا اظہار کریں کہ اے رب تعالیٰ، تو نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور صحت اور سلامتی کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور رمضان بھی ہمیں عطا فرمایا، لیکن جس طریقے سے رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے اور شامت نفس کی وجہ سے ادا نہ کر پائے، اے رب تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو ہمیں چاہیے عید کی رات میں ان باتوں کا خاص خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عید کے دن
صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو آئیے صدقہ فطر کے بارے میں بھی چند ایک اہم باتیں، چند ایک اہم مسائل سن لیں اور سماعت کریں اور اس پر عمل کریں۔ صدقہ فطر یہ بھی بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرمودات ہیں، بہت سارے ارشادات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ جب یہ مسلمان صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے مقبول ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے کچھ ایسے کام کر دیتا ہے جو شریعت کے مطابق ناپسند ہے، تو اگر وہ صدقہ فطر ادا کر لے تو جو کچھ کمی ہے اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی کو دور فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ فطر ہر ایک مسلمان عاقل بالغ، یہاں تک کہ جو نابالغ بچہ ہے اس کے طرف سے بھی والد کی ذمہ داری ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہوتی ہے، اور جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال بھی ہے، مالک نصاب بھی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن صدقہ فطر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے والد کو اپنی جانب سے بھی ادا کرنا ہے، اپنے جتنے نابالغ بچے ہیں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے، یعنی عید کا دن ہے اور اس کی فجر سے پہلے کوئی پیدا ہوا تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم ہو گیا چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کی طرف سے بھی والد کی ذمہ داری ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر والد نہیں ہے تو دادا کی ذمہ داری ہے اپنے پوتوں کی جانب سے وہ صدقہ فطر کو ادا کریں۔ یقیناً اسلام ایک دوسرے کے مواسات، ایک دوسرے کی غمخواری کا مذہب ہے۔ تو صدقہ فطر جو واجب ہے تو اس کی وجہ یہی علماء نے بتائی ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، غریب اور محتاج کو صدقہ فطر دیں گے تو یقیناً اس کے ذریعے سے ان کے گھر میں بھی عید کے دن کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس بات کا مکمل خیال کرے اور یہ بھی سماعت کر لے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی مالک نصاب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، یا پھر اتنا ہی مال یعنی تقریباً 40 سے 42 ہزار روپے کسی کے پاس ہے، یا اتنا ہی مال کا مال تجارت بزنس کا سامان اس کے پاس ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب اس پر سال گزر جائے۔ لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس عید کے دن صبح صادق سے پہلے 40,000 روپے آ گئے، 45,000 روپے آ گئے، تو اب آپ کے لیے بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ ہاں۔ اور شوہر کے لیے اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے، بیوی کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بیوی کو کہہ کر بیوی کی اجازت سے شوہر ادا کر دیتا ہے تو یقیناً صدقہ فطر اس کی جانب سے بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے تو اس کے سلسلے میں کئی ایک باتیں حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آئی ہے۔ یعنی اگر آپ گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدھا سا گیہوں آپ کو ادا کرنا ہے، اور اگر آپ جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 1 سا آپ کو جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور اگر آپ کو کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو آپ کو 1 سا کھجور جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں منقع کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں تو یقیناً آپ اس کے ذریعے سے بھی 1 سا کے برابر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ گیہوں کا ادا کرنا ہی غریب کو محتاج کو دینا ضروری ہے کیا، یا پھر کھجور کشمش وغیرہ ہی کا دینا ضروری ہے،
یا پھر اس کے بدلے میں مال اور قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جس امام کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، آپ کا مذہب یہی ہے کہ مال کا صدقہ فطر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی محتاج کو گیہوں دیں گے، پہلے سے اس کے پاس گیہوں موجود ہو تو یہ ضرورت سے زیادہ کا معاملہ اس کے پاس ہو جائے گا، اس کے کام نہیں آئے گا۔ وہی اگر آپ مال دے دیں گے تو اس کی اپنی جو ضرورت ہوگی اس میں وہ اپنے مال کو خرچ کر لے گا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ گیہوں کے برابر جو ہے یا تو پیسہ دے دیں یا کھجور، جو، کشمش کے برابر پیسہ دیں۔ اور یہ چار جو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی طریقے کے مالدار لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اور کسی کے پاس 10 لاکھ روپیے ہیں، اور کسی کے پاس 50 لاکھ روپیے ہیں، اور کسی کے پاس 1 کروڑ ہے۔ اب اگر 1 کروڑ والا بھی گیہوں کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرے تو وہ اپنے مال کی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کروڑوں کا مال ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بہترین کوالٹی کے کشمش کا جتنا مال بنتا ہے اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اس کے کم میں اگر کسی کے پاس ہے 50 لاکھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، اور کسی کے پاس 10 لاکھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جو کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے، اور کسی کے پاس 50,000 ہے تو اسے چاہیے کہ گیہوں کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ اور ہم نے جو اپنے طور پر صدقہ فطر گیہوں کے مطابق قیمت متعین کی ہے وہ 85 روپیز ہے، 85 روپیے ہیں، اور یہ جو ہے قیمت 2 کلو 47 گرام کی قیمت ہے۔ آدھا سا آج کے وزن کے اعتبار سے 2 کلو 47 گرام ہوتا ہے، تو آپ یا تو 2 کلو 47 گرام یعنی چھٹا 50 گرام آپ کسی غریب کو گیہوں دے دیں صدقہ فطر کے نیت سے، یا پھر اتنا ہی مال یعنی 85 روپیز دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہے تو 100 روپیے بھی دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ کم کریں گے تو پھر آپ قابل گرفت ہوں گے، اور اگر آپ زیادہ دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب پانے والے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے کھجور کا جو ہم نے قیمت معلوم کی اور اس کے مطابق جو بتایا، جو نوٹ کیا ہے، جو کی جو قیمت ہے 4 کلو 94 گرام، یہ 1 سا کا وزن ہے یہ، اور آج کل کی بازار کی قیمت کے اعتبار سے 495 روپیے آپ کو جو کے مطابق جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، 495 روپیز۔ یعنی اگر آپ 500 روپے جو کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ایک فرد کی جانب سے 500 روپے آپ صدقہ فطر جو کے مطابق ادا کریں گے۔ اور اگر آپ چاہیں کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وسعت دی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی 1 سا یعنی 4 کلو 94 گرام، اور اس کی قیمت جو بازار کی متوسط اعتبار سے دیکھی گئی تو 1025 روپیے ہیں۔ تو ایک آدمی اپنی جانب سے کھجور کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1025 روپیے ایک صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے اور اگر وہ چاہے کشمش کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے تو ہمارے دارالافتاء کے مطابق کشمش کی جو قیمت بنتی ہے 1310 روپیے ہیں، 1310 روپیے ایک آدمی کی جانب سے۔ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ نماز عید سے پہلے، جب آپ گھر سے نکلیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں تو صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن صدقہ فطر آپ ایک دن پہلے ادا کر رہے ہیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، کسی وجہ سے جلد بازی میں آپ نماز عید کے لیے نکلے، نماز عید ادا کر لیے اور صدقہ فطر آپ نے ادا نہ کیا تو کیا نماز عید کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، برابر ضرور آپ ادا کر سکتے ہیں۔
جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، قضا وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے ذمے واجب باقی رہے گا۔ نماز عید کے بعد کیوں نہ ہو، ضرور آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں حکم یہی ہے، صدقہ فطر انہی کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے ابتدائی رمضان کے جمعہ میں بتا دیا تھا کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں اس بات کا خاص خیال کریں، بہت سارے لوگ عیدگاہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا پھر مساجد بھی بڑی مساجد کی طرف جاتے ہیں تو باہر مانگنے والے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر دے دیتے ہیں۔ اور بہت سارے غیر مسلم ہیں جو عیدگاہوں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کو اتنا ہلکا اور آسان اور لائٹ سمجھتے ہیں کہ جسے چاہے دے دیں تو ادا ہو جائے۔ اگر آپ نے غیر مسلم کو دیا، غیر سنی کو دیا، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کا خاص خیال کریں، یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے، صحیح طور پر معلوم کریں، تحقیق کریں، اور اگر وہ مستحق ہے تو اسے ہی صدقہ فطر ادا کریں۔ اور آج کل تو مانگنے والے جو گلی کوچوں میں جو پھر رہے ہیں اور اپنے منہ سے بھی وہ آواز نہیں نکال رہے، بلکہ اسپیکر لگا دیے اور اس طریقے سے گلی گلی گھوم رہے ہیں، اور کئی شہر حیدرآباد میں ایسے لوگ پکڑے گئے کہ یہ جو مائک لگا کے گھوم رہے ہیں یہ غیر مسلم ہے، اور مسلمانوں کے جذبات سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور مسلمان بھی ایسا ہوتا ہے، بھولا مسلمان، کہ جسے چاہتا ہے اٹھا کر بھیک دے دیا۔ اور ہم نے بتایا تھا، بلکہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں، بھیک کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا ناجائز اور حرام ہے، ہم نے اس کا مکمل بیان کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھیک دینا یقیناً اچھی بات ہے، خیرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے کو آپ دے رہے ہیں جو بھیک مانگنا جس کے لیے جائز نہیں ہے، تب آپ بھیک دے کر ثواب نہیں پائیں گے بلکہ آپ گناہگار ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کا خاص خیال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کل یہاں پر مسجد رحمانیہ میں نماز عید 9 بجے ٹھیک 9 بجے ہوگی، تو آپ تمامی حاضرین سے گزارش ہے وقت کی پابندی کریں اور وقت کی خاص پابندی کا خیال کریں۔ اور ہم جہاں بھی نماز عید پڑھاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ ٹھیک 9 بجے کھڑی ہوگی نماز عید، ایسا نہیں ہوگا 9 بج جائیں گے، آ رہے ہیں آنے دیجئے، وہ آ رہے ہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، وقت کا پابند ہونا ضروری ہے ہمارے لیے، اور نماز عید کا طریقہ بھی سننا ہے، تو آپ 9 بجے سے پہلے آئیے۔ آپ انشاءاللہ 8:55 پر نماز عید کا طریقہ بتایا جائے گا اور ٹھیک نماز عید 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ اور آپ با جماعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی کریں، 8:30 بجے یہاں پر حاضر ہو جائیں۔ آپ انشاءاللہ 8:30 بجے یہاں پر رہیں گے تو نماز عید سے پہلے عید کے بارے میں اہم پیغام آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نماز عید پڑھائی جائے گی۔ تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے وقت کی پابندی کریں اور ٹھیک 8:30 بجے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ خود بھی حاضر ہوں اور اپنے دوست و احباب کو لے کر یہاں پر حاضر ہوں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ جو احباب مسجد کا تعاون کر رہے ہیں، یقیناً آج کا دن بھی بڑا ہی مقدس دن ہے، آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں اور عید کے دن بھی آپ خوب اپنی استطاعت کے مطابق تعاون کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے ادارے جو ٹولی چوکی میں مدرسہ چل رہا ہے جامعہ قادریہ، آپ اس کا بھی تعاون کریں، یقیناً آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے سے ہمارے ادارے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اپنے اس محلے کے جو خاص نوجوان ہیں ان کے پاس رسید بک ہمارے مدرسے کی موجود ہے، تو آپ صدقہ فطر بھی آپ ان کے پاس جمع کر سکتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ بھی ان کے پاس جمع کر سکتے ہیں۔ جب آپ جمع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو رسید دے دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔